أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہم لوگ 22ویں یعنی 22 پارے کی ہم سورہ یاسین شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مضمون کی طرف دیکھ لیتے ہیں اور اس کے تعارف پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو اس میں کس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اور مکی دور جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے تو دو اہم بڑے نکات آتے ہیں جو ہم مسلسل ریوائز کر رہے ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قوت، ثنائی، نعمتوں کا ذکر آتا ہے، یا پھر ان سخت دنوں کا ذکر آتا ہے جس میں کہ بڑی بڑی قوموں کو عذاب آئے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ یاسین جو ہے اس کی کل آیات جو ہیں وہ 83 یعنی 83 ہے، مکی سورہ ہے۔ تعارف دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب میرا خاص ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا اچھا یہ ہو گیا ہوگا، ہم نے اتنی بڑی بڑی صورتیں، ہم نے سورہ فاطر پڑھی ہے، ہم نے سورہ نحل پڑھی ہے، ہم نے سورہ یونس پڑھی ہیں، جس میں کہ ہمارے اپنے اندر ہونے والی یہ جو ہماری جسمانی اور روحانی کیفیت ہے، سورہ اعراف پڑھی ہے۔ تو یہ بات اب آپ لوگوں کو فوراً کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جس میں کہ بات آتی ہے کہ نہ صرف کائنات بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں وہ نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اہم نقطہ، ٹھیک ہے نا، مکی دور میں خاص کر کے آتا ہے کہ عبادت کے لائق جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت، ٹھیک ہے نا، جس کی یہ اتنی ساری نشانیاں اس کی بنائی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے گا۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ توحید یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ اس پوری خالق کائنات کا ایک ہی واحد ہے، جس نے یہ پورا خالق ایک ہی ہے، یعنی پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے، توحید۔ اور آخرت، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد نیک لوگ پس رہے ہیں اور جو مظلوم ہے وہ پس رہا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا، اس لیے یہ واضح نشانی ہے بہت بڑی کہ ایک دن ہے آخرت کا جس دن کے نیک لوگوں کو ان کی جزا دی جائے گی اور ظالم لوگوں کو ان کی سزا دی جائے گی۔ تو توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سلسلے میں اب یہاں جو واقعے کا ذکر ہے جو ہمارے آج کے سبق میں آئے گا وہ ہے آیات 13 سے 29، 13 سے 29۔ اس میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا معاملہ رکھا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بہت بڑے، بالکل فصیح اور بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے تاکہ
دلوں میں لگے ہوئے یہ جو اس وقت ہم لوگ کے زنگ ہیں، جو کفن ہے، وہ ٹوٹیں، اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی بھی صلاحیت ہو نا تو وہ اس سے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہ ہے ہم لوگوں کا سورہ یاسین کا تعارف۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی صورت کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین حروف مقطعات ہیں، اور پورے قرآن میں 114 صورتوں میں سے 29 یعنی 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر مفسرین کی رائے کے مطابق واللہ عالم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک طٰہٰ کہا جاتا ہے اور ایک یاسین کہا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم، ٹھیک ہے، مفسرین کی رائے کے مطابق۔ اچھا، اب دوسری آیت دیکھیں، والقرآن الحکیم، یعنی یاسین والقرآن الحکیم، یعنی کیا ہے اس کا؟ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے دیکھیں، ہم لوگ خود نوٹس کر رہے ہیں، یہ واہ واہ جہاں آتا ہے یہ قسم کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قسم ہے، اور کس کی کھائی جا رہی ہے؟ قرآن حکیم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو عربی میں یہ جو قسم ہے یہ دراصل گواہی کی مراد میں آتا ہے، گواہ بن کے آتا ہے۔ یعنی آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ حکمت بھرا قرآن، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ گواہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دور کون سا ہے؟ یہ مکی دور ہے۔ مکی دور میں کیا ہے؟ کفار مکہ کی شدید مخالفت ہے۔ تو اس لحاظ سے اب قسم کھائی گئی کہ قرآن کی قسم ہے قرآن حکیم کی، کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 3، انک لمن المرسلین، ٹھیک ہے نا؟ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات دیکھیں تو یہ کنٹینیوٹی نظر آتی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم کھائی گئی ہے کس بات کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ جو ہے مرسلین، انک لمن المرسلین، رسالت آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ ایمان بالرسالہ کیا گیا کہ ایمان بالرسالہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ قرآن حکیم ہی ہے۔ یعنی قرآن حکیم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہاں اس قسم کے لحاظ سے دیکھیں، اور یہ آپ لوگ لکھنا چاہیں تو دیکھیں سورہ صاد ہے، اس میں بھی یہی ہے، یعنی آگے والی جو صورتیں آ رہی ہیں اس میں سورہ صاد ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ صاد والقرآن ذی الذکر۔ پھر سورہ زخرف آپ لوگ پڑھیں گے، حامیم والکتاب المبین، یعنی قسمیں کھانے کے ساتھ، حروف مقطعات کے ساتھ یہ کنٹینیوٹی آتی ہے کہ یہاں سب سے بڑی گواہی ہی قرآن گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 4 پہ آ جائیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے عزیز نہایت غالب رحیم خوب رحم کرنے والے کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 5 جو آیت ہے، اس قرآن کا نازل کیا جانا اس ہستی کی جانب سے ہے جو بہت زبردست ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تو اتنی بڑی، اتنی صفات ہیں کہ اس کی سب سے بڑی مثال ہم ہی ہے کہ ہم لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں پھر ہمیں اگلا دن دے دیا جاتا ہے کہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ آج دیکھیں کفار کیا کہیں، یعنی مسلمانوں کا بھی آج تو حال ایسے ہیں کہ یعنی کہ وہ کون سا اس وقت برا عمل ہے جو نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ پھر اگلا دن دیا جا رہا ہے، پھر دیا جا رہا ہے، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، پر یہ قاعدہ قانون قیامت کے دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ سورہ اعراف پڑھ لیا کریں، سورہ اعراف میں پتہ چلتا ہے کہ فزیکل لاز بدل جائیں گے، اس دن نہ ہماری نیکی کام آئے گی۔ یہ ہے دارالامتحان، یہاں پر ہے جو ہم دارالامتحان، دنیا ہے اس لیے کہ یہاں عمل کرنا ہے، قیامت کے دن تو پھر آپ کے پھر تو واضح ہو جائے گی نا ہر چیز۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں دکھے گی، اس کو محسوس کیا کریں اپنے ان 24 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 6 پہ آ جائیں، آیت نمبر 6 ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر ہم میپ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 یہ ہے، اس کو غور سے دیکھیں، لتنذرا، یعنی کہ بہت خوب رحم کرنے والا، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قومن اس قوم کو، ماں نہیں، انذرا ان کو کسی نے نہیں ڈرایا، نہیں ڈرائے گئے، آباہم ان کے باپ دادا، فہم غافلون لہٰذا وہ غافل ہیں اس چیز سے۔ اب یہ وہی والا ہے 2,500 سے 3,000 سالہ جو وقفہ ہے، جب کہ نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ سارا بنی اسرائیل کی طرف تھا، جو کہ ہم مسلسل یعنی اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ یاد دہانی ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ جب یہ آیات آتی ہیں، یہ دیکھیں آپ کے رائٹ سائڈ میں پنک ہائی لائٹ ہے، جبکہ آپ کی یہ لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے وہ یہ گرین کلر کا ہائی لائٹ ہے۔ گرین کلر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے ہیں، درمیان میں 2,500 سے 3، اچھا 2,500 سے 3 میں سے کہہ رہی ہوں آپ مختلف اسکالرس کو پڑھیں
کسی کی رائے 2.5 ہے، کسی کی 3، تو 2.5 سے 3,000 سال کا وقفہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد میں کوئی خبردار کرنے والا ہی نہیں آیا، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے جس میں 3 آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں آئی ہیں، سینکڑوں انبیاء آئے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو اب یہ جو آخری نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلیئر۔ اور یہ آپ لوگ بلکہ لکھ لیں، وہ جو ہم نے ابھی سورہ سجدہ پڑھی ہے 21ویں پارے کی، سورہ سجدہ کی آیت 3 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی ہے کہ چونکہ اس قوم میں پچھلے اتنے سالوں سے کوئی نبی رسول نہیں آیا، تو یہ لوگ نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کی معلومات کم ہے، کتاب شریعت سے یہ لوگ واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر یہاں ہوم الغافلون کا ورڈ آیا ہے کہ یہ غافل ہیں، یہ ہے نا کہ پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو غفلت میں یہی کہ الہامی کتابیں بھی کیونکہ نہیں آئیں، اور تو اس میں غافل ہونا ان کا ہے کہ بھی ٹھیک ہے پچھلے اتنے سالوں سے کوئی ان کے پاس نہیں آیا۔ لیکن اب کیا سچویشن ہے، اب کیونکہ آخری نبی تشریف لائے ہیں اور ان پہ اتنی واضح آیات نازل ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھیں، میں آپ لوگوں کو اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی دیکھیں قرآن کیسے جمع کیا گیا ہے کہ وہ کرشی لینگویج میں ہے، پھر اس کے بعد 7 لہجوں میں نازل ہوا، تو یعنی اس لحاظ سے کہ ان کے لیے ہر طرف سے اتمام حجت ہو گیا تھا، ان کو بات سمجھ آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود بھی یہ گمراہی سے چمٹے رہے اور وہی آبائی دین پہ چمٹے رہے، اور انہوں نے آپ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا۔ اس لیے پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 7 دیکھیں، لقد البتہ تحقیق حق کا ثابت ہو گئی قولو بات اللہ کی علی اکثرہم ان کی اکثریت پر، ٹھیک ہے نا، وہ ثابت ہو گئی تھی، چاہے وہ ابو جہل یا چاہے وہ ابو لہب یا چاہے ان میں سے ولید بن مغیرہ کا آتا ہے، چاہے، لیکن ان پہ تحقیق ثابت ہو گئی تھی بات اللہ کی ان میں سے اکثریت کی، فہم لا یؤمنون لہذا وہ نہیں ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر اسی والی بات ہے کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا مسلسل انکار، بلکہ اس کا ہم کلیئر کہیں گے کہ اس کا یہ کلیئر مطلب ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ان کی تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہوئی ہے، لیکن آپ تقدیر کے کنسپٹ کو واضح رکھیں ہم سب لوگ، کہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھے ہونے سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کفر پہ مجبور ہو گئے، بلکہ تقدیر میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کے سارے مواقع دیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام وہی نازل ہوتی رہی، اور ان کو ایمان لانے کے جتنے مواقع دیے گئے ان پہ ان کے پاس اختیار تھا، ٹھیک ہے نا، اختیار تھا ان کے پاس، اچھائی برائی انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے اختیار اور اس چیز کا اپنے آبائی دین پہ ضد پہ اڑے رہے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 7 جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ اکثریت پر ہمارا قول جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کب ہوتی ہے، یہ اینڈنگ آتا ہے، اور آپ لوگ تھوڑا ریکال کر لینا، 12 سال تو مکہ کے لگائیں، 2 سال تو ان کو پھر مدینہ آ کے بھی ملے، 14 سال ملتے ہیں ان لوگوں کو، 14 سال کے بعد پھر عذاب کی پہلی شکل ان پر آتی ہے غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو اگلی عذاب کی جو ان کی شکل آتی ہے وہ توبہ میں آتی ہے، تو یہ اس لحاظ سے دیکھیں تو اختیار بھی تھا، اور اپنی اختیار کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے، ایمان لانے کے مواقع بھی تھے، اس کے باوجود یہ اڑے رہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان پہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن بات ان کو سمجھ آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 8 پہ آ جائیں، اِنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم نے ڈال دیے فی اعناقہم، یہ بڑی سخت آیت ہے، ان کی گردنوں میں اغلالن کیا ڈال دیے تھے، توق ڈال دیے تھے، فَهِيَ سو وہ اِلَى الْأَذْقَانِ ان کی تھوڑیوں تک پہنچ رہے تھے، تھوڑیوں ہی جن کو کہتے ہیں نا، ان کی تھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ چنانچہ وہ سر کو اوپر ہی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ اپنی گردن پہ ہم تھوڑا سا ایک سخت قسم کا کپڑا یا ایسے باندھ دیں تو دیکھیں بالکل منہ اوپر ہو جائے گا نا، تو یہ سچویشن ان کی بتائی گئی ہے کہ حق کو صاف صاف ظاہر کر دیا گیا تھا، یہ لوگ پہچان چکے تھے، اس کے باوجود بھی ہر درمی میں رہے اور آبائی دین کو نہیں چھوڑا، اور ابو جہل کا تو چارج ذہن میں رکھا گیا، ابو جہل نے تو یہ چارج لگا دیا تھا، یعنی الزام لگا دیا تھا کہ جی یہ اس تبلیغ سے تو بھائی بھائی، کیونکہ قبیلہ تھا، اس ٹرائب سسٹم کو توڑا گیا، تو اس وقت اس کو تو چارج ہی تھا کہ قبیلہ ہی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے اپنی ہر درمی کی وجہ سے یہ راہ اختیار کی کہ حق کو دیکھنے کے باوجود وہ محروم کر دیے گئے، اور پھر یہ اس کی مثال ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہر طرف سے ان کے چاروں طرف دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہی ہٹ درمی، وہی ضد، وہی خاندانی آبائی دین پہ وہ لوگ اڑے رہے۔ اچھا آیت نمبر 9 دیکھیں، وجعلنا، اور ہم نے بنا دی، من بینی ایدیہم، ان کے سامنے، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سدن، ایک دیوار، فاغشیناہم، پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کی آنکھوں کو، فہم لا یبصرون، لہذا وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ بہت سخت آیت ہے، آیت نمبر 9، اس میں آپ لوگ ضرور لکھیں، آگے چل کے آیت 45 بھی ہم اس سے کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ لکھ لیں اس کے آگے آیت 45، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب ان میں ہم ابھی تھوڑا سا جو ہمیں ان دو آیتوں سے سمجھ آیا، 8 اور 9 ان کی ہر درمی سمجھ آئی، یعنی وہی جو آج ہم لوگ نہیں کرتے، یہ تو بھی روایت ہے۔ اب روایت امپورٹنٹ ہے یا اللہ کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں اب روایت میں کیا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی سب کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک یہی بات ہے، یعنی ہم بھی کہیں نہ کہیں یہاں آتے ہیں کہ روایت کو لے کے چلنا ہے، اس کلچر کو لے کے چلنا ہے، یا اللہ کے حکم کو لے کے چلنا ہے؟ تو یہ وہ سچویشن ہے آیت 8 اور 9 کی، کہ ٹھیک ہے وہ آخرت کا ڈر نکل جاتا ہے، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ ایام اللہ کو دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے تو کیروان روٹس ہی وہاں سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے کہ اب ان کی گردنوں پہ ایسے توق آ گئے ہیں جیسے آگے پیچھے ان کے دیواریں ہیں، اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو کیا دکھائی نہیں دے رہا؟ کہ آخرت ہے، اپنے محاسبہ ہوگا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ اس کو نہیں دیکھ رہے، جبکہ مومن کی کیا پہچان ہے؟ وہ اپنے کل کی تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان کا عقیدہ ہے، وہ اس کا ایمان ہے کہ ایک دن آخرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے پاس سے ہم آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں تو تیاری کرنی ہے یہاں۔ تو یہ وہ ہے جس نے دیکھا، اور یہ وہ لوگ ہیں، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، اور یہ نذر بن حارث، جتنے ہم اب تک یہ کردار اس طرح کے پڑھ کر آئے ہیں رئیس کفار مکہ کے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دیکھ رہے، جو صرف اپنی عیاشی، اپنی سرداری اور یہ دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 10 پہ آ جائیں، اور برابر ہے، وسواء، اور برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتا ہوں، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم، نہیں تنذرو، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، اب یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ پھر آیت وہی ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مواقع ان کو بھی دیے گئے تھے، اختیارات ان کے پاس بھی تھے، جو بھی آیت نمبر 7 ہم نے پڑھا ہے، لیکن کہاں ضد کی وجہ سے بس یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور یہاں بقرہ 6 ضرور لکھیں، کیونکہ جیسے ہی قرآن سٹارٹ ہوتا ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر بقرہ میں آتے ہیں، بقرہ کی آیت نمبر 6 بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یاسین 10 کے آگے بقرہ 6 ضرور لکھیں۔ آیت نمبر 11 پہ آ جائیں، انما، بس، تنذرو، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرے ذکر، نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرے رحمان سے بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ، پس خوشخبری دے دیجیے اس کو، بمغفرۃ، مغفرت کی، اجرن کریم، بہت عزت والے اجر کی۔ اب 11ویں جو آیت ہے، دیکھیں یہی ہے جس میں ہم نیکیاں کریں گے نا، یہی ہے جس سے ہم گناہوں سے ڈریں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آج ہم بن دیکھے، یعنی ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے جنات نہیں دیکھے، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے ہوئے، ہم نے آخرت کا دن نہیں دیکھا، لیکن اس کی جو نشانیاں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنہوں نے نصیحت حاصل کر لی، اب نصیحت کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کتنے کردار پڑھے ہیں قرآن میں، کتنے کردار ہیں، انبیاء کے کردار ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم نے منافقین کے کردار کتنے پڑھے ہیں، ابو جہل کا کردار، ابو لہب کا کردار، فرعون کا کردار، تو یہ سب وہ کردار ہے جن سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء کا کردار ایک شائننگ سٹار جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ہے جتنے یہ اس طرح کے کردار، شیطان کا کردار، ہم نے شیطان ہم نے اس کا روٹ ورڈ بھی پڑھا کہ ایسا جو کہ حسد میں جلنے والا ہے، یعنی ہم انسانوں میں سے وہ لوگ جو حاسد ہوتے ہیں، دوسرے کا برا بھلا سوچنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ بھی آج موجود ہے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے امتحانات کہاں چل رہے ہیں اس وقت؟ مکس ہے، یعنی دنیا میں تو ہم سارے مکس رہ رہے ہیں نا، اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں، قیامت کے دن ان کی چھانٹی ہونی ہے، قیامت کے دن یہ گروہ الگ کر دیے جائیں گے، لیکن آج امتحانات یہی ہیں کہ جہاں فرعون جیسے ظالم لوگ موجود ہوتے ہیں، ظالم حکمران ہیں، وہیں اللہ رب العزت پھر موسیٰ جیسے لوگوں کو بھی ان کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک نظام ہے، ظالم کب تک ظلم کرتا ہے، تو یہ تمام کردار ذہن میں رکھا کریں، یہی یعنی ہم قرآن سے اس وقت یہ نصیحت ہے، یعنی ہے نا، پیروی کریں اور نصیحت حاصل کریں، تو یہ ہم کوشش کریں گے ہم اپنے لیے ہم نے کیا کیا نصیحتیں حاصل کی، اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی، تو کرنی ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر، پھر ان لوگوں کے لیے بہت عزت والا اجر ہے،
ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 پہ آ جائیں اور دیکھیں ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ حدیث ہے نا, اس کا مفہوم ہے کہ ہیں ہم خطا کار, غلطیاں تو ہم سے ہوں گی, ہم کوشش کریں گے پھر ہم سے ہوں گی, پر ہم جان بوجھ کے نہ کریں, اور ہو جائے تو کوشش کریں کہ فوراً کے فوراً توبہ کریں, کیونکہ غلطیاں تو انسان ہے تو خطا کار, ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں ذہن میں رکھا کریں. آیت نمبر 12 دیکھیں, انا نحن بلا شبہ ہم ہی نحیی ہم زندہ کرتے ہیں, کس کو, موتا مردوں کو, وہ نکتبو اور ہم لکھتے ہیں, ماں وہ جو عمل ہے, قدمو جو وہ آگے بھیجتے ہیں, وہ آثارہم اور ان کے آثار نشان قدم بھی, وہ کل شیء اور ہر چیز احصیناہو, یعنی ایک ایک چیز دیکھیں ریکارڈنگ ہے, ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو, فی امام مبین ایک واضح کتاب میں. تو یہ جو 12 آیت ہے اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی, آپ لوگ غور سے حدیث لکھیں اپنے اس آیت کے سامنے. یہ مسلم کی حدیث ہے 4223 مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسی موت کا فرشتہ آیا یہ عمل ختم, سوائے 3 چیزوں کے, ایک علم جس سے اس کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا, نمبر 2 اس کی نیک اولاد جو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے, ٹھیک ہے, نمبر 3 صدقہ جاریہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے, جس میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ انسان درخت لگوا دے, کنواں لگوا دے, یہ قرآن رکھوا لے, ویل چیئر رکھوا دے, یعنی ایسی یہ 3 چیزیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلیں گی. یعنی آیت نمبر 12 پہ ہم رکتے ہیں, تو یہ آثارہم کو کیا مطلب ہے, یہ آثارہم کو آپ لوگ فوکس رکھیں, یہ آثارہم کیا ہے, ایک ابھی جب ہم زندہ ہیں, ایک جب ہمارے مرنے کے بعد جو آثار ہم چھوڑ کے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ آیت نمبر جو 12 ہے اس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھا سمجھایا ہے کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اچھے برے اعمال آگے بھیجتا ہے, ابھی یعنی ابھی تو اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے نا اس وقت, تو جب ابھی ہم زندہ ہیں تو ٹھیک ہے نا, اس کی موت کے بعد وہ اپنے آثار چھوڑ جاتا ہے. اب آثار میں خاص کر آج ہم موبائل اور یہ سب یوز کرنے والے لوگ تو بہت دھیان کریں کہ اپنی شیئر بھی کریں تو پلیز دھیان سے کریں کہ وہ پڑھنے والے کو ثواب بھی ہمیں آئے, ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ موت کے بعد وہ جو دنیا میں آثار چھوڑ جاتا ہے, ان کے آثار کا بدلہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. کسی شخص نے نیک عمل کی بنیاد رکھی تو وہ نیکی کا عمل جب تک چلتا رہے گا اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اللہ نہ کرے جو بے حیائی کے لوگ کام کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کی کوئی بنیاد رکھ جاتے ہیں, اب جب تک وہ عمل ہر کوئی کرتا رہے گا تو اس کا گناہ اس کو جاتا رہے گا اور اس کے اعمال نامے میں مسلسل وہ اندراج ہوتا رہے گا. تو اس چیز کا بڑا دھیان رکھیں کہ جب ہم یہ آیات پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک کرتے جائیں کہ ہم کیا کریں, کیونکہ آج شیئرنگ اتنی چل رہی ہے تو دھیان کریں, شیئر کرتے ہوئے بھی دھیان کریں کہ اچھی بات شیئر کریں جس سے کہ دوسرا فائدہ اٹھائے, ٹھیک ہے نا, اپنا بھی ہوگا دوسرے کا بھی ہوگا. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا نا, انسان جو ہم یہاں ہیں ہم جتنی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ہی ہے. یہ جو آج انسان سیلفش ہو گیا نا, یہ اپنی خواہشات کی وجہ سے ہو گیا, آج ہم سیلفش ہو گئے. یہ جس دنیا اور اس خواہشات نے ہمیں انسان آج بہن بھائیوں سے رشتے داروں سے جو ٹوٹ رہا ہے اس کا صرف ایک ہے کہ میں لے لوں, مجھے سب سے اچھا مل جائے مجھے, جبکہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے. یعنی خیر کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو آپ جہنم کی آگ سے بچائیں, چاہے وہ اپنی اولاد ہے, چاہے والدین ہے, چاہے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم باقی خیر کے کام کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے, آپ نے کسی کو کھانا دے دیا, کپڑے دے دیے, یہ بھی خیر کے کام ہے. بہترین خیر کا کام ہے کہ آپ دوسرے کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. تو ہم کوشش کریں گے, 12ویں آیت بہت اہم ہے اور یہ حدیث آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں, مسلم 4223, ٹھیک ہے. آیت نمبر 13 پہ آ جائیں. وَكُلَّ شَيْءٍ, یہ میں نے کمپلیٹ کرنی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز ہم نے محفوظ کر رکھا ہے فی امام مبین, ٹھیک ہے نا. واضح کتاب میں علم قدیم آ جاتا ہے. واضح کتاب کیا فرمائی جاتی ہے, اس کو آپ لکھ لیں, اللہ تعالیٰ کا علم قدیم, ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ سورہ رات پڑھ رہے ہیں, سورہ رات 39 میں بھی دیکھیں, سورہ رات 39, سورہ زخرف 4, اس میں ام الکتاب بھی کہا جا رہا ہے, ام الکتاب امام مبین, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو ہے آیات وہ ہیں 13 سے 29. 13 سے 29 جو ہے وہ اہم آیات ہے, اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ہم پہلے واقعہ پڑھ لیتے ہیں پھر تاکہ ہم آیات پھر ہماری تسلسل سے چلیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, آیت نمبر 13 سے 29. قرآن کریم نے نہ اس بستی کا ذکر فرمایا ہے نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض روایات میں یہ کہنا ہے کہ یہ بستی شام کے مشہور شہر انطاکیہ میں ہے, ٹھیک ہے نا, انطاکیہ میں تھی, سوری. لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا.
یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ مفسرین کی رائے ہے جو آج ہم نسل انسانی تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان 1444 سالوں میں جو تحقیق کی گئی ہے، لیکن اس کی روایت نہ تاریخی طور پہ موجود ہے نہ مفسرین سے ہے، صرف ایک اندازہ یا ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ بستی شام کے مشہور شہر انطاکیہ میں ہوگی۔ شام آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا؟ یہ جو آج دنیا کا نقشہ شام ہے وہ نہیں، بلکہ یہ فلسطین، اردن، یہ پورا ایریا شام عرب کہلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف رسول کا لفظ، جو رسول ورڈ ہے عربی زبان میں، جو اس کے لغوی معنی وہ کیا ہے؟ رسولوں کا لغوی معنی عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کے دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی اور رسول کا فرق ہم نے دیکھا نا، نبی نبا خبر سے ہے، رسول رسالت سے ہے، جو کہ ایک پیغام سن کے وہ پیغام آگے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لغوی اعتبار سے ہو گیا نا، عربی کا لفظ ہمیں پتہ چل گیا رسول کس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں، قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے، رسول کا ورڈ۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام ہی کہلائے جائیں گے۔ یہ سب ہم رائے ذہن میں رکھیں آپ لوگ۔ بعض مفسرین کا یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے، یعنی اس سے ہمیں یہ سچویشن پتہ چل گئی، یہ عیسوی کیلنڈر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ بات کتنی پرانی ہے، آج سے 2023 سال پہلے۔ یعنی بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ نے اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں یہاں استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا، کسی نے کسی کو بھیجا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف پہنچائی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ انبیاء کرام ہی ہیں، یعنی اس ڈسکشن سے واضح ہو گیا کہ یہ 3 رسولوں کا ذکر آئے گا، ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ انبیاء کرام ہی تھے۔ شروع میں 2 نبی بھیجے گئے تھے، پھر تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا گیا ہے، تینوں کو بھیجا گیا اس بستی کی طرف۔ بہرحال عبرت کا جو سبق جو ہمیں آیت 13 سے 29 میں ملے گا، وہ عبرت کا جو سبق قرآن کریم ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے، نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ہمیں نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں بھی ان کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ اور اسکالرز اور ان سب کا سنیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سورہ آل عمران مت بھولا کریں۔ سورہ آل عمران دیکھیں، تیسری سورہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا محکمات کو پکڑ لو اور متشابہات میں مت پڑھو، تو جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں وہاں تک ہی اس کو رکھنا ہے، اس کی کھوج میں اتنا نہیں پڑھنا۔ کلیئر؟ چلیں آیت نمبر 13 پہ آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بستی کی طرف اشارہ ہے جس کا تعین نہیں ہے، رسول 3 بھیجے گئے ہیں، اور وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ہم سارا پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13 سے شروع کریں اور اپنے پاس لکھ لیں 13 to 29۔ آیت نمبر 13، وَضْرِبْ، آپ بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریتی، بستی والوں کی، اذ، جب، جاء المرسلون، مرسلون کیا آئے اس بستی میں اللہ کے بھیجے ہوئے۔ 14 دیکھیں، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجے، علیہم ان کی طرف، کون ہے علیہم اثنین، 2 پیغمبر بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فعززنا، پھر ہم نے تقویت دی ان کو، بثالث، تیسرے کو بھیجا، فقالو، چنانچہ انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، مان، تم نہیں ہو تم، الا مگر بشر، ہمارے ہی جیسے بشر، مثلنا، ہم ہی جیسے، وما انزل، اور نہیں نازل کی، رحمان، رحمان نے، من شیئن، کوئی چیز، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر تم جھوٹ ہی بولتے ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہی انداز ہے، دیکھیں ہم 6 قوموں کا یہ 13 14 15 جو چل رہا ہے وہی انداز ہے، کیسے وہ جھٹلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آیت نمبر 15، جی، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ آیت نمبر 16 پہ ہے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا، بلا شبہ ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، البتہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 17 دیکھیں، وما علینا، نہیں ہے ہم پر، الا مگر، بلاغ المبین، ہمارا کیا کام ہے، پہنچا دینا کھول کر۔ قالو، انہوں نے کہا، آیت نمبر 18، قالو، انہوں نے کہا، انا، بلا شبہ ہم نے تو، تطیرنا، نامبارک خیال کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تم سے نحوست کا اندیشہ ہے،
معاذ اللہ نامبارک خیال کیا ہے، بکم تمہیں، لئن البتہ اگر، لم تنتہو اگر تم نہ باز آئے، لنرجمنکم تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، یمسنکم البتہ ضرر پہنچائے گی تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب سزا، علیم بہت ہی دردناک۔ تو یہ 18ویں آیت وہی ہے کہ ہم یعنی اب یہ وہی مطلب ہے، دیکھیں وہی کفار مکہ کر رہے ہیں، وہی ہم نے 6 رسولوں پہ جہاں جن جن بستیوں میں بھیجا گیا تو وہ وہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمیں تمہاری طرف سے نحوست کا اندیشہ ہے، تم ہمارے معبودوں کے خلاف بات کر رہے ہو، تو اب ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے تو معبود ناراض ہو جائیں گے۔ یہی وہ بات جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 18 کے بعد اب 19 دیکھیں، قالو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے، جو تمہاری ہی وجہ سے ہے، کیا اگر ذکرتم تم نصیحت کیے جاؤ گے کہ کیا یہ نحوست ہے، بلکہ انتم تم قوم تم لوگ ہی ہو، مسرفون حد سے بڑھنے والے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 19 کیا کلیئر کرتی ہے، آیت نمبر 19 میں ہے کہ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہاری اپنے ساتھ ہے، کیا اس کے لیے تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی کیا تم یہ جو باتیں بنا رہے ہو نصیحت کی اور یاد دہانی کی، یعنی نحوست جو ہے وہ اصل سبب تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہی ہے کہ تم کفر کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی اب دیکھیں انسانی ذہن کو تبدیل کرنا بھی وہ کیونکہ آبائی چل رہا ہوتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے کہ ہمارے آبا غلط تھے کیا، یہ وہ جو بتوں کو پوج رہے تھے وہ غلط تھے کیا، یعنی آج ہم دیکھیں کہ جی وہ روایت غلط ہے کیا، اب ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ وہی والی بات ہے جس کا جواب انہوں نے 19 میں دیا کہ اصل نحوست کا تو سبب ہی تمہارا شرک ہے اور تمہارا کفر ہے جو تم کر رہے ہو بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت نمبر 19 کا جو جی، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ ہی حد سے زیادہ گزر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تم ہی ہو زیادہ حد سے گزرنے والے۔ آیت نمبر 20 دیکھیں، وجاء اور آیا، من اقصى المدینہ اور آیا شہر کے دور دراز کے مقام پر۔ اب یہ جو بستی کا ذکر آ رہا ہے تو کیا ذکر آ رہا ہے، یعنی اس بستی میں اس شہر میں یہ کہیں دور دراز میں ایک شخص ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، اقصى المدینہ دور دراز کے مقام سے، رجلن ایک آدمی، یسعى دوڑتا ہوا آیا، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعو تم پیروی کرو، مرسلین تم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعو تم پیروی کرو، من ان کی جو لا یسألکم نہیں مانگ رہے تم سے، یہ تو تم سے مانگتے ہی نہیں ہے، اجرن کوئی صلہ، وہم مہتدون بلکہ جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا 2021 پہ ہم اس لیے رکیں گے کہ آپ لوگ ضرور لکھیں، یہ پھر دیکھیں ہمیں مفسرین اور اسکالر سے جو ہمیں ڈیٹیل مل رہے ہیں یہ وہی ہیں 20 میں، کیونکہ یہ شخص کون ہے، اس شخص کا کیا نام ہے، مفسرین نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے، یا آپ لوگ چاہیں تو ضرور لکھیں۔ ان کا نام بتایا جا رہا ہے حبیب نجار، نجار جن کو عربی آتی ہے وہ فوراً سمجھ گئے ہوں گے، یہ کارپینٹر بڑھئی کو کہا جاتا ہے، حبیب نجار، ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے، پیشے کے اعتبار سے یہ بڑھئی تھے اور رسولوں کی دعوت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، یعنی ان رسولوں کی جب یہ دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا یہ پہلے ایمان لا چکے تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ قوم جو ہے وہ یہ معاملہ کر رہی ہے، وہ رسولوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اور اس طرح وہ جلدی سے وہاں پہنچے، یہ جو ہے دوڑتے ہوئے آئے اس مقام پر، اور بڑے ہی مؤثر انداز میں انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 23 پہ آ جائیں، یعنی 2021 میں اس شخص کا پڑھا، اور اب اس نے فوراً لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تو راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، یہ تو دن رات مشقت کر رہے ہیں، یہ تو تم سے کسی اجر یا اجرت بھی نہیں تم سے لے رہے، بلکہ تم ان کی سیرت کی طرف دیکھو، تم ان کو دیکھو، یہ تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 22 پہ آ جائیں، وما لیا وما لیا اور کیا ہے مجھے، لا عبدو کہ میں نہ عبادت کروں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں، الذی اس ذات کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یہ ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کتنا واضح، آخرت اور توحید میں ہم مسلسل ان آیات میں آج جو ریمائنڈر مل رہا ہے ہمیں، توحید پھر آخرت، کہ اس نے اس بات کو پہچان لیا، اس نے اس کا ایمان ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تے کا صیغہ ہوتا ہے تمہارے لیے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو میں کیوں نہ اس خالق کی عبادت کروں۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، اتخذو کیا میں بنا لوں، من دونی اس اللہ کے سوا، آلہتن کوئی معبود، یعنی جو عقل والی بات ہوگی، عقل کا کیا تقاضا ہے کہ میں اللہ کے سوا دوسرے کو معبود بناؤں، ان اگر یردنی
ارادہ کرے میرے ساتھ، الرحمن الرحمن بدرن، یعنی اب یہ اس، دیکھیں یہ جو نقطہ ہے نا جو میں اب تلاوت کروں گی جی ترجمے کے ساتھ، آپ دیکھیں مسلسل مکی دور میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو جن کو تم ان سے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے ہی ہاتھ کے وہ بت ہیں، انہیں سے تم مانگ رہے ہو، یہ تو خود اپنے نفع نقصان کے لیے نہیں ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ہم نے اس میں پڑھا ہے، ہم نے مکی دور میں پڑھا ہے، ہم نے حضرت ابراہیم کے اپنے گھر کی سچویشن پڑھی ہے، وہ اپنے والد کو یہی تو سمجھاتے ہیں آزر کو، تو میں بنا لوں اللہ کے سوا دوسرے کو معبود؟ ان اگر یردنی ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان الرحمان بدر، مجھے نقصان پہنچانے کا، لا تغنی نہیں کام آئے گی، انی میرے شفاعتہم ان کی شفاعت، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے اس سے چھڑا سکیں گے، کلیئر بات، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹے معبود کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی، نہ یہ مجھے آخرت کے دن چھڑا سکیں گے۔ 24 دیکھیں، انی بے شک میں اذن لفی دلال مبین، بے شک میں اس وقت تو البتہ کھلی گمراہی میں سے ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ 24 آیت کیا ہوئی کہ اگر میں معبود حقیقی کو چھوڑ کر یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں اور ان کو شریک ٹھہرا لوں تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے کہ میں تو سیدھے رستے سے ہی ہٹ گیا، بلکہ میں تو بھٹک گیا۔ آیت نمبر 25 دیکھیں، آیت نمبر 25، انی بے شک میں آمنتو، میں ایمان لایا، کس پر ایمان لایا؟ تینوں رسولوں پر، ٹھیک ہے نا، جو جن کا ذکر آیا، بربکم تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون لہٰذا تم میری بات سنو، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ان کو سمجھا دیا اس میں کلیئر کہ تینوں رسولوں کی دعوت جو ہے وہ تمہیں توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کا اشارہ ہے وہ اپنے رب کی طرف، خالق حقیقی کی طرف بلا رہے ہیں، اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی ہے، لیکن میں اس حقیقت تک پہنچ چکا ہوں اور میرا دل تصدیق کرتا ہے، میں نے تصدیق کر لی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں اور میں اس کا اعلان کر دیتا ہوں کھلا کھلا۔ آیت نمبر 26 دیکھیں، قیلا کہا گیا، ادخل الجنت تو داخل ہو جا جنت میں، قالا اس نے کہا، یا لیتا اے کاش، قومی میری قوم، یا لمن کاش کہ وہ اس کو بھی جان لیتی۔ اچھا اب 25 26 کو اب آپ لوگ خود ذہن میں کر لیں کہ جب اتنا کھلم کھلا اس نے اعلان کر دیا تو وہ قوم غصے میں پاگل ہو گئی اور ان کو شدید غصہ آیا، رسولوں کی طرف نہیں، ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ اپنی ہی قوم کا فرد تھا، یہ اپنے ہی اس قوم کا تھا، اس نے اعلان بغاوت کر دیا، تو اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو گھونسوں سے، لاتوں سے اور مار مار کر اس کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو آیت نمبر 26 آ گئی، 26 میں جب وہ شہید کر دیا گیا تو اس کو کیا کہا گیا؟ ادخیل الجنہ، تو داخل ہو جاؤ اس جنت میں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ قالا، وہ کہتا ہے، یا لیتا قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم بھی یہ جان لیتی، یعنی 26 آیت جو ہے یہ خوشخبری تھی، وہ مقام اس کو جنت دے دیا گیا، لیکن یہاں آپ اور میں ذہن میں رکھیں جو ہماری اگلی منزل ہے وہ عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے نا، عالم برزخ وہ مقام ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ جنت کی اس نعمتوں میں سے کچھ کی جو واللہ عالم، یہ ڈاکٹر صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم وہیں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جو اشارے ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عالم برزخ میں جنت کی ان نعمتوں کا بتا دیا جاتا ہے اور ان کی وہ عطا کر دی جاتی ہے اور وہ مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری یہ جو مجھے اتنی نوازا گیا ہے، جو مجھے اتنی عطا دے دی گئی، تو وہ کہتا ہے کہ میری قوم بھی میری بات سن لیتی، اے کاش اس کو بھی پتا چل جاتا کہ مجھے کتنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا گیا ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھ کھل جاتی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، ایمان، یہ وہی ایمان ہے۔ اب یہ عالم برزخ کا معاملہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ حشر تک کا انتظار نہیں بلکہ ان کو عالم برزخ میں ہی یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا واللہ عالم یہ خوشخبری ان کو دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 26 کے بعد آیت نمبر 27، بما، اس بات کی جو غفر علی بخش دیا مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے کر دیا مجھے، من المکرمین معزز لوگوں میں سے کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو معزز لوگوں میں سے اس کا مقام کر دیا گیا۔ آیت نمبر 28 دیکھیں، وما انزلنا، نہیں ہم نے اتارا، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء یا آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہیں تھے ہم اتارنے ہی والے۔ تو جو 28 آیت ہے وہ کلیئر ہے کہ ایسے منکر، ایسے نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی فوج کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ 29 آیت میں کیا جواب ہے؟ ان کانت، نہیں تھا کچھ بھی، الا مگر صیحۃ واحدہ،
ایک زور کی چنگھاڑ، ایک آواز، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ اس میں ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ تو یہ 29 آیت کلیئر ہے کہ ایسے نافرمان قوم کے لیے کوئی فوج کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوتی ہے جس سے پوری کی پوری وہ آبادی جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ جو کہ دیکھیں یہ عذاب ہم دیکھیں قوم صالح بھی ہم نے پڑھی ہے، ہم نے قوم عاد کا بھی پڑھا ہے، کہاں گیا ان کے، کہاں گئی وہ ہٹ درمی، کہاں گئی وہ ضد، ٹھیک ہے نا، یہ راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 30، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ایسے بندوں پر، ما یاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا مگر کانو، وہ ہوتے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، وہ اس کا مذاق ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31، الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 29 آیت سے ہمارا وہاں پہ کمپلیٹ ہو کے واقعہ، اب ہم 31 پہ آگے ہیں۔ 31، کیا لم نہیں جرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، امتیں، انہم، بے شک وہ، الیہ، انہی کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ تو 31 آیت کیا ہے، 31 آیت کو دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا اور اب وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یہ وہی کنسیپٹ ہے جو یہاں دنیا میں ایک طرح چلا جاتا ہے نا، اس کو واپس آنے کے کوئی مواقع یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں 32، وَإِن كُلٌّ لَمَّا، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہے کوئی بھی مگر، لما مگر، جمیعاً، سب کے سب، لدینا محضرون، وہ ہمارے پاس تو حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی 31 میں جہاں یہ کہا گیا کہ اب واپس آنے کے تو کوئی مواقع موجود نہیں ہے، تو 32 میں بتا دیا گیا کہ اگرچہ دنیا میں تو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ معدوم نہیں ہوئے، بلکہ وہ عالم برزخ میں اب بھی موجود ہیں، اور وقت آنے پر ایک ایک کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ تو 31 32 کو دیکھیں تو ہم یہی دیکھیں کہ عالم برزخ کے دیکھیں کتنے، ہم نے سورہ مومنون آپ لوگ یاد کریں، اس کی آیت نمبر 199 کی تشریح پڑھیں، سارے معاملات ہیں کہ وہاں روحیں قید کر دی جاتی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہا جاتا ہے نا، وہ کنورزیشن دیکھیں ذرا سورہ مومنون کی 100 کی کبھی ہو، ریمائنڈر کے طور پہ دیکھیں کہ عالم برزخ کے کیا معاملات وہاں بتائے گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے تم واپس تو نہیں آئے گے، لیکن تم ختم بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے نہیں ہیں، میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ انسانی زندگی بہت طویل ہے، ایک وہ جہاں میں عہد الست لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے بعد پھر برزخ کا معاملہ ہے، پھر آخرت کا معاملہ ہے، تو انسانی زندگی بہت طویل ہے، تو اس میں ہم برزخ میں سب موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہ ہم معدوم، ختم نہیں کر دیے گئے، بلکہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ پکڑ پکڑ کے سب اللہ کے حضور پھر دوبارہ جمع ہو۔ آیت نمبر 33 پہ آ جائیں، وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، اردو زمین میں۔ اب دیکھیں یہ وہی مکی دور کا جو انداز آتا ہے کہ سب سے بڑی نشانی کہ خود دیکھو، ٹھیک ہے نا، کیسی، مردہ زمین کی، یہی نہ، ہم نے زندہ کر دیا اسے بارش کے ساتھ، وَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس سے، حبن، اناج کا دانہ، فمنہ، پھر اسی دانہ اناج سے، یاکلون، وہ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسے کھاتے ہیں۔ 33 کتنی بڑی نشانی، آپ اور میں دیکھیں ہمارے لیے تو آج کے انٹرنیٹ کے دور نے ویسے ہی ہمیں کلیئر کر دی ہے، ہم نے کون سی ویڈیوز نہیں ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہیں، دیکھیں آج ہم انسان علم حاصل کرتے کرتے دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، اور دیکھیں علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، لوگ دنیا کی تعلیم کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، دیکھیں دنیا کی تعلیم بھی تو اللہ کے حکم سے ہے نا، یہ روحانی اور یہ دوسرا علم، دونوں علم، وہ بھی تو علم ہی ہے نا، کہ جس سے دیکھیں آج انسان نے کہاں ترقی کر لی ہے، آپ ویژولائز کر رہے ہیں، کائنات ویژولائز ہو رہی ہے، وہ پلانٹ سمجھ آ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ویژولائز ہو رہا ہے، اسی میں سے یہ ہے کہ ہم نے اسے زندہ کیا، اس سے اناج نکالا، تو اس سے وہ کھانا کھاتے ہیں، کہ بظاہر ایک زمین مردہ ہے، پھر کیا ہے، دیکھیں وہی پانی ہے، وہی گرتا ہے تو وہ زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، وہ پھیلنا پھولنا شروع ہوتی ہے، اس میں سے سبزہ نکلنے آتا ہے، جو کہ انسان اور جانور دونوں کی خوراک کا ذریعہ ہے، دونوں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 34 دیکھیں، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس زمین میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیے، فیہا، ان باغوں میں، من العیون، چشمے جاری کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کی نشانیاں دیکھیں، میں اس لیے ہر آیت پہ رکتی ہوں کہ ہم لوگ اتنے بے صبر ہیں نا، ایک چیز اللہ تعالیٰ ہم سے لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو مجھ سے لے لیا، بس وہ جو باقی نعمتیں ہیں نا ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ آج کے انسان کا میرے نزدیک نا، آپ لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہی سننے میں ملتا ہے، وہ اپنی مجبوریاں ڈسکس کرتے ہیں، دیکھو مجھ سے یہ ہو گیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ
اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ان پہ غور کریں، ان پہ غور کریں. ایک نعمت پہ انسان شور میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ایک کوئی نعمت آزمائش آتی ہے نا، تو کوشش کریں ہم اپنے آپ کو چینج کریں. شاید یہ موبائل یوزر سے اور یہ آج نفسا نفسی کا دور، خواہشات نفس جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، اس چیز کو نا کوشش کریں کم کریں. مقابلہ بازی، یعنی اس نے ہمارے ایمان کو خراب کیا ہوا اصل میں نا. تو قرآن پڑھ کے ان آیات کو پڑھ کے ریلائز کرے، صبر آنا چاہیے، اللہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے. اور اگر کوئی نعمت میں اللہ تعالیٰ لے لیں تو ان کو دیکھیں جو ہمیں نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ تمام مشاہدات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہے. یہ آیت نمبر 33 34 35 پہ آ جائیں. لیا کلو، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، وما عملتہ ایدیہم نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. اس کو تو سرکل کر لیا کریں. افلا یشکرون، تو کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے. ہمارا سبق یہیں پہ ہی ہے. 35 آیت کی بڑی خوبصورت تشریح ہے. آپ خود اس بات کا مشاہدہ کریں کہ انسان کی اس تگ و دو کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو پھل یہ کھاتے ہیں نا ان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. اب انسان کیا کرتا ہے، یا ایک کسان، ہم فارمر کہتے ہیں نا، اس کا ظاہر ہے اس کا پروفیشن ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے. اچھا، دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے کہ وہ زمین ہموار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈال دیتا ہے. بس اس کے بعد تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے نا. اس کے بعد تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ بھی قدرت کا ہی انتظار کرتا ہے کہ کیسے وہ اس بیج کی پرورش کی جاتی ہے، کیسے ان ذرات میں اللہ تعالیٰ نے وہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے جو کہ اس دانے کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں سے وہ جڑیں نکلتی ہیں، پھر اس میں سے وہ دیکھیں تنا نکلتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. تو یہی والی بات جس پہ ہمیں غور کیا جا رہا ہے، غور کروایا جا رہا ہے کہ انسان کی تگ و دو تو وہاں تک ہے کہ اس نے زمین ہموار کی، اس میں دانا ڈال دیا. اس کے بعد تو تم بھی بیٹھ جاتے ہو، تم اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتے ہو، بلکہ اس کی کونپڑوں کو پھاڑنا، پھر اس کو پروان چڑھانا، اس کو درخت بنانا، پھر اس پہ پھلوں کا آنا، یہ انسان کا کام نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی شان ربوبیت ہے جو کہ اس نے اس پیداوار کی تخلیق کی. تو یہاں پہ ہمیں ہر پھل، ہر کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا، ہمیں ہر اس پہ کھانے پہ اللہ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ تمام نعمتوں سے نوازا. اور یہ دیکھیں یہی ہمارا عمل ہے. ہم نے الحمدللہ کہا، دیکھیں فوراً نیکی بن گئی. یہ تو ہم تھے جو کہ نا ہم نے فکس کر لیا کہ بھئی نماز پہ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح اٹھا کے وہ عبادت ہے. ہم 24 گھنٹے عبادت میں ہیں. کتنی پیاری پیاری دعائیں دیکھیں ہم نے، آپ لوگوں نے سورہ حج میں، ان میں ہم نے پوری پوری دعائیں 26، ایک مسلمان ایک دن میں اس کو 26 سے 27 دعائیں آنی چاہیے. ہم میں سے ہم بڑوں کو بھی اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، یعنی ہم سارا دن ذکر میں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں نا ہم برتن دھو رہے ہیں، میں آپ کو کہتی ہوں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم کتنے کام کر رہے ہیں. ہم درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، سب سے زیادہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں. دیکھیں یہ سارا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھا وہ 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک محل تیار ہو جائے گا. یعنی اتنے اللہ تعالیٰ کا یہ درخت تیار ہو جائیں گے. یہ کرنا ہے ہمیں، یہی ہے جس کا اجر ہم انشاءاللہ آگے جا کے پائیں گے انشاءاللہ. چلے ہمارا سبق یہیں تک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.